بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب جہنم کی آگ سے بچنے کے کتنے طریقے ہیں، ہم اور آپ ان میں سے چند جانتے ہیں کہ توحید پر قائم رہنا، نیک اعمال کرتے رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کو ہمیں کیسے بچانا ہے، توحید پر باقی رکھنا، دینی علم سکھانا، دینی تعلیم دینا۔ آج کل کا جو ماحول ہے نا ہمارے سماج میں، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں کتنی ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری ماں جو مسلم خواتین ہیں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے اور ارتداد مرتد ہونے کے واقعات آج بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ گروپوں میں ڈالتے ہیں، منع کیا جاتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ سوشل میڈیا پر وائرل کرے، نہ گروپوں میں ڈال کر کے اس کو اور عام کریں، بلکہ ہم تو ان کو تقویت دے رہے اور طاقت دے رہے، بڑھا رہے ہیں، جو آیا اس کو وہیں دبا دیجیے۔ یہ غیر مسلموں کی سازشیں ہیں۔ جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اس کا اعتبار نہ کیا جائے، بلکہ ہم اپنی بچیوں کو اس نظریے سے بچانے کے لیے، اس غلط راستے سے بچانے کے لیے انہیں دینی تعلیم سکھائیں۔ دینی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ جن بچیوں کے پاس، جن خواتین اور عورتوں کے پاس دینی علم ہے، دینی تعلیم ہے، وہ بچیاں کبھی ایسا غلط قدم نہیں اٹھائیں، کبھی نہیں اٹھائیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ غیر محرم کے ساتھ گفتگو کرنا، اگر وہ کہیں پر بھی ہو اس سے گفتگو کرنا ہے غیر محرم سے، حتیٰ کہ قریبی رشتہ داروں میں خلیرے بھائی، ممیرے بھائی، چچیرے بھائی سے بھی گفتگو کرنے سے منع فرمایا اسلام نے۔ اسے تعلیم اگر ملے تو وہ جانتی ہے کہ غیر محرم سے بات کرنے میں بھی نرمی نہیں، وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہا سختی کے ساتھ بات کرو۔ کون کہاں سے آئے، کس کا کام ہے، اس طرح سے نرمی نہیں، سختی۔ کیوں؟ جس کے دل میں بغض رہتا ہے، جس کے دل میں نرمی بیماری رہتی ہے، اللہ کہتا ہے وہ لوگ اس کا شکار کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں فکر مند ہیں تو دینی تعلیم دیجیے اور انہیں اس طرف راغب کریں کہ جہاں دین کی باتیں ہو رہی ہوں، علمی مجلسیں ہوں، جہاں پر قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہو، وہاں جایا کریں، وہاں علم سیکھیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ غیر محرم کے ساتھ بات کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، تو پھر وہ اتنا بڑا قدم کبھی نہیں اٹھا سکتی۔ تو ہماری بیویوں کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ان میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ انہیں دینی تعلیم خود سکھائیں اگر ہم جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو علمی مجلسوں میں انہیں شریک کریں۔ جیسے ابھی یہ علمی مجلس ہے، خواتین کے لیے مخصوص انتظام ہوتا ہے، ایسے ہی دروس، محاضرات، تقاریر، کانفرنسیں اور بھی بہت ساری خطابات، جمعہ کے خطبے وغیرہ عیدین میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے موقع دیا ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور علمی مجلسوں میں بھیجنا چاہیے تاکہ وہ علم سیکھیں اور اپنی اصلاح کر سکیں۔ اسی طرح سے تیسرا حق عورتوں کا ہمارے اوپر کیا ہے، اسلامی تعلیمات اور آداب پر عمل پیرا ہونے کا اسے پابند کرے۔ بھئی وہ ہم سے جب شادی نکاح نہیں ہوا تو اس کے ماں باپ کے ماتحتی میں تھی، اس کے بھائی کے، اس کے گھر والوں کے ماتحت تھی، لیکن نکاح کرنے کے بعد اب وہ ہمارے عقد میں آ گئے، ہمارے نکاح میں آ گئے، اس کا مطلب اب وہ ہمارے ماتحت ہو گئی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے اس کو کیسے موڑنا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب سے پہلا اسے جو کام کروانا ہے وہ یہ، اگر وہ توحید سے بالکل خالی ہے، اس کے یہاں عقیدہ صحیح نہیں ہے یا عقیدے میں کمزوری ہے، تو سب سے پہلے اس کے عقیدے پر کام کیا جائے۔ اس کو عقیدے کی کتاب اگر پڑھنا آتا ہے تو جس زبان میں آتا ہے اس کو بولے کہ آپ پڑھیے، عقیدے کی کتاب پڑھنے کے لیے بولا جائے۔
قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بولا جائے. کم سے کم ایک آیت کا بولیے ترجمہ پڑھیے. روزانہ آپ خالی ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں اور قرآن کی تلاوت جتنا ہو سکے آپ کیجیے. اسی طرح سے جو عورتیں نمازوں کی پابند نہیں ہوتی ان عورتوں کو نمازوں پر تاکید کی جائے. دیکھو نماز تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر بالغ ہوتے کے ساتھ فرض ہو جاتی ہے اور یہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. یہاں تک کہ انسان اگر غشی کھا گیا, اس کے اوپر غشی آ گئی, پھر اس کے بعد اس کو ہوش آیا تو کہا گیا کہ ہوش کی حالت میں پھر آپ کو نماز پڑھنی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں. آخری وقت چل رہا ہے, آپ کے اوپر کبھی غشی طاری ہو جاتی, آپ گر جاتے, بے ہوش ہو جاتے, پھر آپ ہوش میں آتے, پانی پر ہاتھ سے اپنا چہرہ ملتے, صاف کرتے, دھوتے, اس کے بعد کہتے کہ مجھے نماز کے لیے وضو کراؤ, مجھے مسجد لے کے جاؤ. ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ انتظار کرتے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے. کافی تاخیر ہوئی, ہوش میں آتے, پھر بے ہوش ہو جاتے, ہوش میں آتے. پھر اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کی امامت کرائے. حضرت ابو بکر امامت کرا رہے تھے. اللہ کے نبی اپنے گھر میں اپنے حجرے میں تھے حضرت عائشہ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا, لوگوں سے کہا کہ دو لوگ حضرت علی اور دیگر ایک صحابی کو کہا کہ آپ مجھے مسجد لے کے چلیے. اللہ کے نبی دونوں لوگوں کے کندھوں پر سہارا لے کر کے مسجد آئے. حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں, آپ پیچھے ہٹنے لگے. حضرت ابو بکر کو اشارہ کیا آپ نماز پڑھاتے رہیے. اللہ کے نبی بازو میں جا کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے بعد میں ساتھ میں نماز ادا کی. تو اللہ کے نبی کی کیفیت ہمیں بتاتی ہے. اور آپ نے کہا کہ جب تک انسان کے اندر ہوش باقی ہے تب تک اس کے اوپر نماز فرض ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو ہماری بیویاں ہیں ان بیویوں کو تعلیم دے نماز کی, کہ آپ 5 وقت کی نماز کی پابند بنیں. اس سے ایک تو گھر میں برکت ہوں گی, دوسری یہ کہ شیطانی حرکتیں انسان کے اوپر نہیں ہوتی. اس لیے کہ جب 5 وقت کی نماز کا انسان پابند رہتا ہے تو اس کے بعد کے اذکار بھی وہ پڑھتا ہے, صبح و شام کے اذکار, 5 وقت کی نماز کے بعد کے اذکار. اس سے انسان کی روحانی مضبوطی آتی ہے, دل کے اعتبار سے اس کو مضبوطی آتی ہے, عقیدہ مضبوط ہوتا ہے, اللہ کا کے اوپر بھروسہ, توکل اور ایمان انسان کا مضبوط ہوتا ہے. تو بہرحال اسے 5 وقت کی نماز کی تاکید کرنا چاہیے. اسی طرح فرائض جو فرض نماز ہیں, اس کے علاوہ فرض روزے ہیں, اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہے, توبہ استغفار ہے, اور بھی بہت سارے نیک کام ہیں. ان تمام نیک کاموں پر دھیرے دھیرے اپنے آپ ان کو پابند بنانا چاہیے کہ آپ ابھی یہ کام کر چکے, اب یہ کام کریے, یہ کام کر چکے, یہ کام کریے. گھر کے سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں دینی کاموں پر بھی ابھارنا چاہیے, کیونکہ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کے ان حقوق کی صحیح طریقے سے ادائیگی کریں. اسی طرح بے پردہ عورت, اگر وہ پردہ نہیں کرتی ہیں شادی ہونے کے بعد, ٹھیک ہے, جب وہ آپ کے عقد میں نکاح میں نہیں تھی تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر پر یا اپنے بھائیوں کے گھر پہ بے پردہ رہتی تھی. ان کے یہاں پردے کا کوئی نظم نہیں تھا, یا پردہ تھا تو آنے جانے کے لیے باہر کے لیے تو نقاب لگا لیتے, لیکن گھر میں پردہ نہیں. کوئی بھی غیر محرم آ جا رہا ہے نا, کزن سے ہمارے یہاں پردہ نہیں ہے, ہے نہیں ہے, کزن سے پردہ ہے کہ نہیں ہے, نہیں ہے. شریعت میں کزن سے پردہ ہے کہ نہیں, کھلیرے بھائی, ممیرے بھائی, چچیرے بھائی, حتیٰ کہ چچی اور آپ کی ہماری ممانی, ان سے بھی پردہ ہے. معلوم ہے آپ کو جی, ہم لوگ اس کے اوپر کوئی غور نہیں کرتے, توجہ ہی نہیں دیتے. نہیں یہ تو ہمارا کزن ہے, کزن ہے تو کیا ہو گیا, آپ کے چچیرے بھائی ہیں, آپ کے ممیرے بھائی, آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں, کھلیرے بھائی, کوئی بھی ہو, آپ اسلام نے بتایا آپ با پردہ رہیے. بس یہاں بھی آپ کو پردہ کرنا ہے. تو اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بے پردہ تھوڑا رہنا لوگوں کو اچھا لگتا ہے, سماج میں گل مل جاتے تو پتہ نہیں چلتا. تو اس ماحول سے اگر وہ عورت خاتون آئی ہیں آپ کے گھر میں تو آپ ان کو بتائیے یہ سب شریعت کے اندر حرام ہے, بے پردہ نہیں رہنا چاہیے, ان سب سے بھی پردہ ہے, ان سب سے بھی پردہ ہے, پردہ کرنا ضروری ہے. کل میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, ایک سالم نام کے شخص کو ایک خاتون نے پالا بچپن سے, اللہ کے نبی کے زمانے کی بات ہے, بڑا کیا, بڑے ہو گئے, وہ جوان ہو گئے. اب اس کے بعد پردے کا حکم نازل ہوا. بہرحال یہ تو کسی اور کے بچے ہیں نا,
سالم تو ان کے گھر میں پڑے بلے ہیں، نہ وہ رضائی بیٹے ہیں نہ کچھ ہیں. تو اب یہ چیز کہ یہ بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہیں، اور میرے گھر میں یعنی شوہر کو تکلیف ہونے لگی. وہ ناراضگی کو برابر دیکھتے تھے، اور بیوی کہتی ہے یہ میرا بچہ ہے کیونکہ یہ میرے پاس پلا بڑا ہے، بچپن سے میں نے بڑا کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا کرو؟ اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کر کے آئی وہ خاتون. کہا اللہ کے نبی میرا شوہر ناراض ہے، جبکہ سالم میرے پاس بچپن سے بڑے ہو گئے، جوان ہونے تک میرے پاس پڑے. اللہ کے نبی نے کہا دودھ پلا دو. تو وہ شرما گئی. اللہ کے نبی بھی مسکرائے. کہا یہ تو اللہ کے نبی بچہ ہوتا تو دودھ پلاتی، یہ تو جوان ہو گیا، بچہ نہیں ہے اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ رضاعی ماں بنانے کے لیے کم سے کم 5 مرتبہ پیٹ بھر دودھ پینا ضروری ہے. 5 مرتبہ پیٹ بھر کے دودھ پی لے تو وہ رضاعی ماں ہو جائے گی، اور باپ رضاعی باپ ہو جائے گا. اب اس کے یہاں پردے کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. تو اس واقعے سے مجھے بتانا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا یہ عام تھا. جس کی پرورش بچپن سے ہوئی بڑے ہونے تک. ایسے ہی حضرت عائشہ کے یہاں بھی ایک شخص آتا تھا، اس کے بعد پردہ ہو گیا، ان کو منع کر دیا گیا. تو جب پردے کا حکم نازل ہوا اس کے بعد ان کی جتنے لوگ گھروں میں آتے تھے ان کے اوپر سب کے اوپر پابندی لگ گئی. وہ عورت جو ہمارے گھر میں ہمارے عقد نکاح میں آئی، جس ماحول میں تھی وہاں کزن وغیرہ کا کوئی پردہ نہیں تھا، گھروں میں خاندانوں میں کوئی پردہ نہیں، باہر نکلے تو نقاب لگا کر نکلتے. یہی یہ سمجھا جاتا اور یہی ہمارا سماج میں ماحول ہے. تو بہرحال اگر ایسی خاتون ہمارے گھر میں آئے تو ان کو سمجھائیے. سختی تھوڑی نہیں کرنی چاہیے، فوری طور پر دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کیجیے. کیونکہ بعض خواتین جب سختی کرنے پر آتے ہیں نا تو پابندیاں زیادہ ہونے لگتی تو پھر وہ لڑائی جھگڑے پہ آتی ہیں، پھر اختلاف بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ سب جتنے لوگ ہیں نا شرعی اعتبار سے ان سے آپ کا پردہ ہے، آپ کو پردہ کرنا پڑے گا ورنہ آپ گنہگار ہوں گے. اس طرح سے آپ ان کو سمجھائیں گے تو بے پردگی کا جو ماحول ہمارے یہاں موجود ہے اس کو ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو اچھی طرح سے دینی طریقے سے ان کو سمجھائیں بجائے. اسی طرح سے غیر محرم مردوں کے اختلاط سے اسے منع کریں. مطلب کیا ہے؟ محرم نہیں ہے، محرم ہے تو باپ، بیٹا، بھائی، ماموں، چچا، یہ سب محرم میں آتے، ان کے سامنے آنا جانا کر سکتی ہے. لیکن جو غیر محرم ہیں چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہو یا باہر والے ہوں، ہمارے یہاں اپنے رشتہ داروں میں جو غیر محرم ہوتے ہیں نا، ابھی میں نے جن لوگوں کا نام لیا، ان کے پاس آنا جانا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ شپ کرنا، ہنسی مذاق کرنا، ٹھٹھے مارنا ہے نا. اسی طرح سے اگر کوئی فنکشن رہا، شادی کا موقع رہا یا کوئی اور تقریب رہی، وہاں پر خلط ملط ہو جانا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا، باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، یہ عام ہے ہمارے یہاں، عام ہے. ان سے اس چیز سے روکنا، اپنی بیوی کو اس چیز سے روکنا کہ نہیں، اختلاط غیر محرم کے ساتھ ملنا یہ حرام ہے، حرام ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں 2 لوگ ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو لہذا غیر محرم کوئی بھی ہو، اپنے ہوں یا دوسرے ہوں، ان سے پردہ کرانا، ان سے اختلاط منع کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ملنا جلنا نہ ہو. اسی طرح سے اس کی حفاظت اور پوری نگرانی کرنا. بیوی ہمارے گھر میں آ گئی تو اب اس کی نگرانی بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری. کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر ہمارے یہاں بیوی آ گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس کو میڈیکل کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کے یہاں لے جانے کی ضرورت تو سسور جی کو فون کر کے بولے آپ کی بیٹی بیمار ہے، آ کے لے کے جاؤ. ایسا نہیں بولیں گے. بھائی آپ کے یہاں آپ کے عقد میں آ گئی، اب آپ کی ہماری ذمہ داری، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اسی طرح سے نگرانی، اب ہم جو صبح سے شام تک کام کرنے کے لیے چلے گئے، مثال کے طور بیوی ہماری گھر پر اکیلی ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے ساسو ماں آپ ہمارے گھر پہ آ جائیے اور آپ اپنی بیٹی کی نگرانی کیجیے، یہاں پہ رہیے. ایسا یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیویوں کی حفاظت کریں اور نگرانی کریں. اسی طرح اخلاقی اور عملی خرابیوں سے اسے بچائے. اخلاقی خرابی جیسے گالی دینا، برا بھلا کہنا، کسی کے ٹوہ میں لگے رہنا،
بد زبانی اور بد کلامی کرنا، چاہے وہ اپنوں کے ساتھ ہو یا باہر والوں کے ساتھ، ان تمام طرح کی جو بد اخلاقیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان سب سے اسے بچا کر کے رکھنا کہ دیکھو کوئی بھی آپ کو کچھ بھی بولے کچھ جواب نہیں دینا، آپ اللہ کے خاطر کام کریں اور اخلاق کو اچھا بنائے رکھیں۔ حسن خلق کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آنا، یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ بڑے بڑے عبادت گزاروں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے حدیث پڑھی، ابو داؤد کی روایت ہے، ایک اچھے اخلاق والا آدمی قیامت کے دن رات میں قیام کرنے والا، دن میں روزے رکھنے والے کے درجے کو حاصل کرے گا۔ اس نے، اچھے اخلاق والے نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، زیادہ قیام نہیں کیا، زیادہ روزے نہیں رکھے، لیکن اس کے پاس اخلاق حسنہ ہے، اچھے اخلاق ہیں، اس کے پاس اچھے اخلاق ہے، اس کی وجہ سے ان لوگوں کے درجات کو حاصل کرے گا جو رات میں قیام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ بہت بڑا ثواب ہے روزہ رکھنا، رات میں قیام کرنا، تو ان لوگوں کے درجات کو حاصل کر لینا صرف اخلاق حسنہ کے ذریعے سے۔ یہ فضیلت ان کے سامنے بیان کریں کہ اخلاق حسنہ کو باقی رکھیے اور اخلاق حسنہ کے ذریعے سے آپ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، اور کسی بھی طرح کی بد زبانی، بد خلقی یہ کسی کے سامنے نہ آنے دیں۔ اسی طرح سے اسے اس بات کی بھی تعلیم دینا کہ اللہ رسول کی بغاوت ہرگز مت کرو۔ میرے گھر میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کوئی بھی صورت میں نہ کرنا، چاہے وہ دنیاوی معاملات میں ہو، چاہے وہ دینی معاملات میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض عورتیں کبھی کبھار جذبات میں آ کر کے دنیاوی چیز کو مقدم کر دیتی ہیں اور دینی چیزوں کو، دینی اور شرعی معاملے کو نیچا گرا دیتی ہیں، حتیٰ کہ بعض دفعہ اللہ رب العزت کے تعلق سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی بد کلامی اور بد زبانی ان کے ہاں آ جاتی ہے۔ تو انہیں پہلے تنبیہ کر دینا کہ اللہ رسول کے سلسلے میں بغاوت قطعاً میرے گھر میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے مجھے کافی نفرت ہے اور اس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العزت کا دشمن اور دنیا و آخرت میں اس کی خرابی کا ذریعہ بنا دیتا ہے اپنے لیے۔ لہذا ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا، قوی، مضبوط، تو حاکم ہمیشہ مرد رہے گا، عورت کو حاکم بننے نہ دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ دیکھو تمہیں میرے ماتحت رہ کر کے زندگی گزارنا، تم یہ مت سوچو کہ آگے چل کر کے میں دھیرے دھیرے اپنے آپ کو جو ہے قبضے میں کر لوں گی اور اس کے بعد حکومت میری چلے گی، ساری سیلری لا کر کے میرے ہاتھ میں دینا، میں جیسا کہوں گی ویسا کرنا، یہاں بولوں یہاں جاؤ تو یہاں جانا، یہاں بیٹھو تو یہاں بیٹھو۔ ہاں، تو ایسا اگر تمہارا نظریہ ہے تو یہ نظریہ ختم کر دو۔ ہم اس کو نصیحت کریں گے کہ اس طرح سے شریعت نے منع فرمایا، کیونکہ اللہ نے الرجال قوامون علی النساء کہا کہ مرد کو اللہ نے عورتوں پر قوام بنایا، مضبوطی عطا کی، اسی وجہ سے کہ وہ حکومت کر سکتا ہے، وہ نگراں بن سکتا ہے، وہ اچھی طرح سے اپنے گھر والوں کی پرورش کر سکتا ہے۔ اس لیے مرد کو اللہ نے قوام بنایا، عورتوں پر، عورتوں کو قوام نہیں بنایا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے سماج میں گھروں کے اندر قوام عورتیں ہیں، مرد بیچارہ گھر میں سکون اطمینان سے بیٹھا، ترکاری لینے جانا ہے تو کائے کو آپ جا رہے ہیں، میں جا رہی، آپ کو کیا لانا آتا، ٹماٹر لانا نہیں آتا آپ کو، شاپنگ میں کروں گی، بچوں کا کپڑا لینا آپ کو نہیں آتا، میں جاتی۔ ایسے کر کے لڑائیاں، اختلاف، بیچارہ وہ بھی سوچتا ہے کیا کروں بھائی، کہاں جاؤں، کتنے لوگوں کو بتاؤں، اور بتا کے بھی کوئی حل نہیں، ٹھیک ہے جاؤ بھائی آپ ہی جاؤ، میں ادھر بیٹھتا ہوں آرام سے۔ ایسے کر کے کتنے گھر میں عورتوں کا ماحول یہی بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے ماحول جب یہ ہو کہ عورتیں حکومت کر رہی ہوں اور مردوں کا اس گھر کے اندر کچھ نہیں چل رہا ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس گھر میں بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، وہاں اختلاف ہمیشہ رہے گا۔ اور بچے بھی بہرحال ماں ہے تو ماں ہے، ماں کا ایک مقام ہے، بچوں کا یہی ذہن ہے کہ نہیں میری ماں کا مقام ہے۔ بعض بچے جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ بعد میں سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں سے کوتاہیاں، کمیاں ہو رہی ہیں، کہاں سے دباؤ ہو رہا ہے، کس کے اوپر ہو رہا ہے، کس کی طرف سے ہو رہا ہے، بعد میں سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، آنے والی نسلوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے
کہ ہمارے جو نونہال بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہمارے گھروں میں پرورش پا رہے ہیں، ان کی اصلاح کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ان کے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے کہ ان کا فیوچر خراب نہ ہو۔ تو بہرحال اس سے ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کی نگرانی بھی کریں اور ان کے اوپر قوام بن کر کے رہیں، اور یاد رکھیں کہ عورتوں کی ذمہ داری ہم مردوں کے اوپر قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور یہ ایسا سوال ہے وہ ہر طبقے سے لوگوں کو پوچھا جائے گا۔ الرجل راع، پیارے نبی نے اتنا پیارا جملہ استعمال کیا، اور یوں سمجھیے کہ تمام امور میں، دنیا کی تمام ذمہ داریوں میں جو مین ہے، ہیڈ ہے، ان سب کے لیے یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الرجل راع فی اہلہ، آدمی اپنے گھر والوں کے اندر ایک چرواہا ہے۔ راعی کے معنی ہوتا ہے چرواہا۔ چرواہا کس کو بولتے ہیں؟ بکریاں ہیں، بکریوں کے ریوڑ کو چرانے والے کو چرواہا بولتے ہیں۔ کیوں چرواہا اس کو راعی بولتے ہیں؟ کیونکہ اس کی ہر ایک بکری کے اوپر نگرانی ہوتی ہے، ایک بکری بھی اس سے فوت نہیں ہوتی۔ اگر اسے ایسا لگتا ہے کہ میری بکریاں کم ہیں تو فوراً وہ اس کی فکر میں لگا رہتا ہے، ایسا ہے نا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی اپنے گھر میں، مرد، عورت کا نہیں ذکر کیا، مرد کا کہا کہ مرد اپنے گھر میں ذمہ دار ہے۔ راعی کا مطلب یہاں پر ذمہ دار۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور قیامت کے دن اس سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کے گھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان تمام کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا کہ تیرے ماتحت تیرے بچے تھے، تیری بیوی تھی، تیرے گھر میں تیرے ماں باپ تھے، تیرے چھوٹے بھائی تھے، تیری بہنیں تھی، تو نے کیا کیا ان کے بارے میں؟ کیا دینی تربیت کی، کیا دینی طور پر ان کی اصلاح کی، کیا تربیت کی، کیا تعلیم دلائی؟ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اس لیے گھر کا ذمہ دار مرد ہے تو مرد کو، باپ ہے تو باپ کو پوچھا جائے گا، اپنے ماتحت ان کی ماں، بیوی اور ان کے بچے، ان کے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان حقوق کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزاریں، اور کوشش کریں کہ ہم اپنی بیوی بچوں کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں کما حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنی استطاعت کے مطابق ادا کریں، کیونکہ بعض عورتوں کا مطالبہ بعض دفعہ بڑھ جاتا ہے۔ عورت کا مطالبہ شوہر کی کمائی اور اس کی انکم سے زیادہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ، آزو بازو پڑوس میں، سماج میں لوگوں کو دیکھ کر کے۔ تو ایسی صورت میں ان کو وہاں بتائیں کہ دیکھو اللہ نے مجھے اپنی طاقت کے بقدر کام کرنے کا حکم دیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ نے ہر ایک نفس کو اتنا ہی مکلف بنایا جتنا اس کو اللہ نے دیا ہے، اس کی طاقت سے زیادہ اللہ نے مکلف نہیں بنایا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کی بیوی کا مطالبہ ہے کہ مجھے سونے کی انگوٹھی چاہیے۔ اب کی بیچارے کی 15,000 سیلری ہے، خرچہ 15,000 روپیہ، 15,000 سیلری ہے، اب وہ سونے کی انگوٹھی کہاں سے لا کر کے دے؟ یہ غیر ضروری مطالبہ ہوا، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اچھا خاصا ہے، صحت مند ہے، سب کچھ ہے، خوشحال ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، اس کی بیوی مطالبہ کرے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کے اوپر عمل کرنے کی، کچھ دلانے کی، دے دینے کا، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو بہر صورت غیر ضروری مطالبے کو پورا کرنے کی ذمہ داری مردوں کے اوپر نہیں ہے، لیکن جتنی ضروریت کی چیزیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں، ان کی پورا کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے، اور اگر وہ پورا نہیں کرتا ہے جان بوجھ کر کے تو پھر وہ گنہگار ہے۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی بچوں کو کھانا کھلا سکتا ہے کما کر کے، لیکن وہ کمانے نہیں جاتا، اپنی بیوی کو بولتا تو کمانے جا اور تو لا کر کے ہم کو کھلا، تو پھر وہ گنہگار ہے، تو پھر گنہگار ہے، اس نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ 3-4 حقوق میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، 3 انشاءاللہ 2 حقوق اور ہیں آئندہ درس میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں سنی قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ ہم کو اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت پر رکھے اور خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔